صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دین کی باتیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل میں آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت خوش آمدید۔ حیات صحابہ کے سلسلے میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز مل سکیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سعنہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری ان کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا ان کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجروں سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا، جو بظاہر بدو یعنی گاؤں میں رہنے والا دیہاتی آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں قحط سالی آ گئی اور بارش بالکل نہیں ہو رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال میں سے تو کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دے دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت تک دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو معین مت کرو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی۔ ہمیانی یعنی کہ آج کل کے دور میں تو پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے پاکٹ یا جیب وغیرہ استعمال ہوتی ہے، تو پہلے وقت میں ہمیانی ایک ہوتی تھی جو کمر سے باندھی ہوتی تھی اور اس میں پیسے وغیرہ ہوتے تھے۔ تو وہ ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 80 مسکال سونا دے دیا۔ 80 مسکال جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے، جیسے کلو وغیرہ کے جی وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح مسکال بھی ایک پیمانہ ہے۔ تو 80 مسکال سونا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا، لو، یہ ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔
حضرت زید بن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقررہ میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے، یعنی کہ میں نے جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے دن مجھے جو ہے وہ کھجوریں وغیرہ دے دیں، تو اس میں ابھی کچھ دن باقی تھے، یعنی کہ میں پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا چکے، یعنی کہ کوئی نماز جنازہ ہو رہی ہوگی تو وہ نماز جنازہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے، تو میں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا، اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے، اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، تو غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی، مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کا کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں ان کو 20 سا کھجور اور دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دیں، اور 20 سا کھجوریں مزید بھی دیں۔ میں نے کہا، یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے تمہیں اور کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، میں زید بن سونا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا، ہاں وہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہیں؟ میں نے کہا، اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری ان کے جلد غصہ میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا ان کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ساری امت کے بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا، اچھا، بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچتے ہی کہا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ۔